حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک میاں اور بیوی رہا کرتے تھے جو فاقے پہ فاقہ کرتے تھے، یعنی کبھی کھانا کھاتے تھے کبھی نہیں کھاتے تھے، کبھی بھوکے پیٹ سو جایا کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ دولت نہیں تھی، کھانے پینے کے سامان ان کے پاس زیادہ نہیں تھے۔ اس وجہ سے وہ دونوں اپنی زندگی سے تنگ آ چکے تھے، پریشان ہو گئے تھے، اور ان دونوں کی سوچ یہی تھی کہ کاش کسی دن ہم دونوں پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کوہ طور پر جا رہے تھے اللہ رب العزت سے گفتگو کرنے کے لیے، کلام کرنے کے لیے، تو یہ دونوں میاں بیوی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، ہم اپنی زندگی سے تنگ آ گئے ہیں، ہم پریشان ہو گئے ہیں، ہم کبھی پیٹ بھر کھانا کھائے ہی نہیں، کبھی تھوڑا کھاتے ہیں کبھی بھوکے سو جاتے ہیں۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ سے کلام کرنے کے لیے جاتے ہیں کوہ طور پر، ہماری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کر دینا کہ ہمارے قسمت میں جو رزق ہو اللہ رب العزت اسے ایک ہی بار میں عطا فرما دے، کم از کم ہم دونوں لوگ کسی دن پیٹ بھر کر تو کھانا کھا لیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کوہ طور پر گئے اور جانے کے بعد کہتے کہ مولا، آج ایک عجیب عریضہ تیرے بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ فلاں میاں بیوی نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہہ دینا کہ ہم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، کبھی ہم تھوڑا کھاتے ہیں کبھی بھوکے سو جاتے ہیں، تو اللہ ہماری قسمت کا جتنا رزق ہے ایک ہی دن عطا فرما دے تاکہ ہم پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں۔ تو غیب سے آواز آتی ہے، موسیٰ جانتے ہو ان دونوں کی عمر بہت زیادہ ہے، ان دونوں کی عمر بہت زیادہ ہے اور ان کے قسمت کا رزق بہت تھوڑا ہے، اس لیے انہیں تھوڑا تھوڑا رزق ملتا ہے تاکہ ان کی زندگی ختم ہوتے ہوتے ان کو تھوڑا تھوڑا رزق ملتا رہے، نہیں ورنہ آگے تکلیف ہوگی ان کو۔ لیکن جب ان دونوں نے کہا ہے کہ ان کی قسمت کا رزق ایک ہی دن دے دیا جائے تو جا کے کہہ دو کہ ان کو رزق پورا اکٹھا دے دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے جب لوٹے تو یہ دونوں لوگ پوچھنے لگے کہ کیا ہوا، ہماری بات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رکھے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا بالکل میں رکھا تھا، اور رب آپ کی قسمت کا رزق ایک مرتبہ عطا فرما دے گا۔ رات ہو گئی، سو گئے سب۔ جب صبح ہوئی تو اس شخص کے گھر کے سامنے کھانے کا سب پورا سامان آ گیا، بہت زیادہ سامان تھا۔ اب جب اتنا زیادہ کھانے کے سامان کو میاں بیوی نے دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور اس کو گھر میں رکھنے کے بعد وہی شخص پورے شہر والوں کو دعوت دے دیا۔ حالانکہ اپنے کھانے کے لیے مانگا تھا لیکن اس نے الگ قدم بڑھایا، اس نے پورے شہر والوں کو دعوت دے دیا، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی دعوت دے دیا، پورے شہر والوں کو کھانا کھلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بہت دنگ رہے لیکن آپ نے کچھ بولا نہیں۔ دوسرے دن پھر اس شخص نے کھانا سب کو کھلایا دعوت دے کر، پھر تیسرے دن یہی عمل کیا، پورے شہر والوں کو، امیر کو، غریب کو، فقیر کو، مسکین کو، سب کو کھانا کھلا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بہت تعجب میں پڑ گئے کہ اللہ رب العزت نے اس شخص کو پورے زندگی کا رزق ایک ہی مرتبہ عطا فرمایا ہے اور یہ بے وقوفی کر رہا ہے اور اپنے رزق کو دوسروں کو کھلا رہا ہے، بعد میں یہ کیا کرے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کوہ طور پر گئے اور جانے کے بعد عرض کرتے ہیں، مولا مجھے معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جب تو نے پہلے ہی دن ان دونوں کی قسمت کا رزق دے دیا تھا، ان دونوں نے پورے شہر والوں کو دعوت کیا تھا، سب کو کھلایا تھا، سب کچھ جب ختم ہو گیا تھا، پھر دوسرے دن ان دونوں نے دعوت کیا، پھر تیسرے دن، آخر ان کا رزق ختم کیوں نہیں ہوا؟ تو غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ تمہیں پتہ ہے ان دونوں کو جب میں نے رزق دیا تو ان دونوں نے خود نہیں کھایا بلکہ میرے مخلوق کو کھلایا، غریبوں کو کھلایا، امیروں کو کھلایا، فقیروں کو کھلایا، بیواؤں کو کھلایا، مسکینوں کو کھلایا۔ مجھے اس کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ اے موسیٰ جب کوئی دنیا دار سے سودا کرتا ہے تو اس کو
10 روپये 20 روپये کا فائدہ ہوتا ہے، اس شخص نے، اس میرے بندے نے کسی دنیا دار سے سودا نہیں بلکہ خود رب رحمان سے سودا کر لیا ہے۔ مجھے اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی ہے اے موسیٰ، اتنی پسند آئی ہے کہ میں نے اس کی قسمت کا رزق ہی بڑھا ڈالا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، اگر آپ بھی چاہتے کہ آپ کی قسمت کا رزق بڑھے، آپ بھی چاہتے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ دولت ہو، تو آپ اللہ کی مخلوق کی سیوا کرو، آپ غریبوں میں کھانا کھلاؤ، آپ یتیموں کا خیال رکھو، بیواؤں کے سر پہ دوپٹے کا انتظام کرو، چادر کا انتظام کرو، ان کی بچیاں اگر ہوں تو ان کے شادی کے لیے انتظام کرو پیسے کا۔ اگر کوئی فقیر ہو، مسکین ہو، دوا کا پیسہ اس کے پاس نہیں ہے تو دوا لا کے دو، یقین مانو وہ فقیر وہ مسکین آپ کو دعا دے گا، اس کی دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت بے پناہ